حضرت حارثہ ایک صحابی ہیں، بخاری شریف 1 of the 6 authentic books of حدیث، وہ پانی پی رہے تھے، کافروں نے تیر چلایا، حلق میں پیوست ہوا، شہید ہو گئے۔ بارگاہ رسالت میں ان کی والدہ حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہے۔ ہر ایک ماں کو ہوتی، انہیں زیادہ ہوگی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ مجھے اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہے، تو اگر تو وہ جنت میں چلا گیا ہے پھر تو میں صبر کروں گی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں اس پہ اتنا روؤں گی کہ آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے۔ اس سے ایک بات یہ اشارتاً پتہ چلی کہ جو جنت میں چلے جائیں ان پر آہوزاری نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی اگر جنت میں چلا گیا پھر میں صبر کروں کہ میرا بیٹا ہے، محبت بڑی ہے، لیکن جنت میں چلا گیا تو صبر، لیکن اگر جنتی نہیں ہے تو پھر آہوزاری کریں گے، آنکھوں کا پانی ختم کر دیں گی اس کی جدائی پر۔ تو حضور نے فرمایا ویحہ کہ تیرا اللہ بھلا کرے، خیر کرے، تو نے کیسی بات کر دی ہے، جنتیں 8 ہیں، سب سے افضل جنت جنت الفردوس ہے، اور تیرا بیٹا حارثہ بن سراقہ وہ جنت الفردوس میں موجود ہے۔ یہ شان اللہ نے اس کو شہادت کی وجہ سے عنایت فرمائی ہے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام اصحاب بدر کی قربانیوں کا تذکرہ تو بہت طویل ہے، لیکن اس میں جو سب سے بڑا ان کا کمانڈر ہے اس کا واقعہ بیان کر کے اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ وہی اس واقعے کی جان ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، جن کا وہ نام لکھا ہوا ہے عشرہ مبشرہ کے اندر، عبد الرحمن بن عوف، وہ کہتے ہیں میں نے جنگ میں دائیں بائیں دیکھا تو لڑکے کھڑے تھے، تو میں نے سوچا کاش کوئی ایکسپیرینسڈ، کوئی تجربہ کار سپاہی ہوتا تو میری ہیلپ کرتا، یہ تو لڑکے ناتجربہ کار کھڑے۔ کہتے میں اپنے دل میں یہ سوچ رہا ہوں، تو وہ مجھے اسی اثنا میں دونوں سوال کرتے ہیں، چاچا جی یہ جو مخالف ہے ان میں ابو جہل کون ہے، ہم نے نہیں دیکھا، آپ ہمیں بتا دیں، آپ نے دیکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ جو ہے جس کے حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ تو ان بچوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا، لیکن یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ خدا حافظ کہا اور کھینچ لی دونوں نے شمشیریں، بڑھے یک بار گئی پڑھتے ہوئے پرجوش تکبیریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے کہا بھائی تمہیں اس سے کیا خار ہے، کیوں اس کا نام لے کے اسی کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو ان بچوں کا جن کا نام معاذ اور معوذ تھا، ان کا کہنا کیا ہے؟ کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، کیونکہ سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ کیونکہ ہمیں پتا چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، تو ہم تو گھر سے عزم کر کے آئے ہیں کہ یا مر جائیں گے یا مار دیں گے جی۔ یہ کہہ کر جمٹے، وہ فاسی سار توڑا اور ابو جہل پہ ضرب لگائی، اسے جہنم رسید کیا۔ واپسی آتے ہوئے حضرت معاذ کے بازو پہ ابو جہل کے بیٹے نے جب وار کیا تو آپ کا بازو لٹکنے لگا، تو انہوں نے وہ جو رستے میں رکاوٹ بنتا تھا آپ نے پاؤں کے نیچے رکھ کے اسے جسم سے جدا کر دیا۔ یہ ایک مجاہد کا ہی جگرا ہو سکتا ہے، اور یہ سیرت کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضور کی بارگاہ میں جا کے یہ خوشخبری پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا ان الفاظ میں الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بازو میرا کٹ گیا ہے، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا میں کوئی ہڈی جوڑتا ہوں، ہڈی جوڑ والے کے پاس جاؤ، یہ نہیں فرمایا، لاؤ اپنے دستے مبارک میں پکڑا اور کیا لگایا؟ لعاب دہن پاک، اور لگا کر ان کے کندھے کے ساتھ جوڑ دیا۔ کہتے ایسا جوڑا، بھی لوگ جوڑتے ہیں نا ہڈی جوڑ والے، لیکن مہینہ ایسے کر کے بازو رکھنا پڑتا ہے 4 ہفتے، لیکن ان کا ایسا جڑا کہ ایسے لگتا تھا جیسے کٹا ہی نہیں ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ لوگ عقل کی میزان پر تولتے ہیں، معجزہ کی ڈیفینیشن یہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی بارگاہ رسالت میں اسی جنگ میں، عرض کیا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی ہے، حضور نے فرمایا اس آنکھ کے بدلے جنت مل جائے گی۔
یا رسول اللہ جنت بھی چاہیے آنکھ بھی چاہیے. اچھا تو آپ نے وہ ڈیلا پکڑا اور اس کو کیا لگایا؟ لعاب دہن پاک. ہمارے لعاب دہن میں تھوک میں وبا اور حضور کے لعاب دہن پاک میں شفا. تو وہ لگا کے جب روشن کی نا تو کوئی پٹی باندھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بلیک چشمہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. لوگوں نے پوچھا کیسی روشن ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا پہلے والی دن کو دیکھتی ہے رات کو نہیں دیکھتی, جو حضور نے لگائی ہے دن کو بھی دیکھتی ہے رات کو بھی دیکھتی ہے. اچھا کہا کہ پہلے والی جو ہے دکھتی ہے, درد ہوتی ہے, شعبے چشم ہو جاتا ہے, بہ بھی جاتی ہے, لیکن جو حضور نے لگائی ہے نہ درد ہوتی ہے, نہ دکھتی ہے, نہ بہتی ہے, نہ شعبے چشم ہوتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن پاک کی برکت ہے. تو حضرات ایسی کئی باتیں غزوہ بدر میں موجود ہیں. اللہ نے فتح عطا فرمائی, مسلمان 14 شہید ہوئے اور ان کے وسیلے سے آج بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے مسلمانوں نے فلسطین کو فتح عطا فرمائی. 70 کافر مارے گئے, 70 قیدی ہو گئے. قیدیوں کو کنویں میں ڈالا اور تیسرے دن ان کے نام لے کر پوچھا, عتبہ کیا بنا تمہارا؟ شیبہ کیا بنا؟ ولید بن عتبہ کیا بنا؟ ابو جہل جو باتیں میں کرتے تھے سچی تھی کہ نہیں؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سن رہے ہیں جن سے آپ کلام کر رہے ہیں؟ فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں. یہ بخاری میں لکھا, تم سے یعنی تم اتنا نہیں سن رہے جتنا یہ سن رہے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے آج لوگوں نے سمائے موتا کے مسئلے کو امت کو تقسیم کرنے کے لیے کنٹروورشیل بنا دیا. جب کافر سن رہے ہیں قبروں میں تو اللہ والے نہیں سن سکتے؟ کافر جو ہے وہ سن رہے ہیں تو کیا اللہ والے نہیں سن سکتے؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اب حضور نے خوشخبری سنانے کے لیے پہلے زید بن حارثہ کو بھیج دیا, ہاں جی کہ جاؤ خوشخبری سناؤ. حضور کی ناکہ پر جب تشریف لے گئے اعلان کیا کہ بھئی کافر مارے گئے, 70 قیدی ہو گئے, حضور تشریف لا رہے, تو منافقوں کو یقین نہیں آیا. انہوں نے کہا نہیں, اس کے برعکس ہوا ہے اور حضور بھی شہید ہو گئے, ان کی اونٹنی پر یہ بیٹھ کے آیا ہے تو اس کا دماغ چل گیا ہے, یا یہ جان بوجھ کے چھپانا چاہتا ہے, ہاں جی. لیکن منافقوں کی امیدیں ٹوٹ گئی جب حضور خود تشریف لائے. لیکن اسی موقع پہ کیا ہوا, حضور کی پیاری شہزادی سیدہ رقیہ جو حضرت عثمان غنی کی زوجہ محترمہ تھیں, وہ دیکھا حضرت زید بن حارثہ نے کہ وہ فوت ہو چکی ہیں اور اس وقت جنازے کے بعد جنت البقیع میں ان کی تدفین ہو رہی ہے. دعا کرتی ہوئی حق سے رسول اللہ کی بیٹی بدر میں آنے سے پیشتر قبر میں جا لیٹی. حضور کی قربانی بھی ظاہر ہوتی کہ بیمار بیٹی کو چھوڑ کر چلے گئے, لیکن اسلام نے جب آواز دی تو آپ نے پرواہ نہیں کی. ہاں ان کے شوہر حضرت عثمان کو آپ نے حکم دیا کہ آپ ان کی تیمارداری کے لیے یہاں رہیں, اور آپ نے 313 میں شمار ہے حضرت عثمان کا, کیونکہ حضور کے حکم سے مدینے میں رکے تھے نا. تو 313 اصحاب بدر میں حضور کا اختیار ہے کہ باوجود شامل نہیں ہوئے, لیکن اصحاب بدر کا 313 کا عدد ہی پورا نہیں ہوگا جب تک حضرت عثمان بن عفان کا نام اس میں نہیں لیا جائے گا. اور ان سے حضور اتنے خوش تھے. آج کل کے دامادوں کے لیے بھی درس ہے اس میں کہ حضرت رقیہ فوت ہو گئی تو حضرت ام کلثوم ان کے نکاح میں دی, وہ بھی فوت ہو گئی تو انہوں نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی, یعنی ان کا اس نے سلوک ایسا تھا رسول اللہ کی شہزادیوں سے, فرمایا 40 بیٹیاں ہوتی اگر یکے بعد دیگرے, کیونکہ بہنیں جمع نہیں نہ ہو سکتی, یکے بعد دیگرے فوت ہوتی چلی جاتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اس قدر خوش تھے. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.